الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن أنس رضي الله عنه قال قالت أمي يا رسول الله خادمك أنس ادع الله له. قال اللهم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ. رواہ البخاری. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے. راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے لے گئی اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ آپ کا خادم انس ہے، آپ اس کے لیے دعا کیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک کے لیے دعا کی اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ. اے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں، اس کی اولاد میں زیادتی یعنی کثرت عطا فرما، اور جو کچھ تو اسے عطا کرے اس میں برکت بھی دے دے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان کو خادم رسول کہا جاتا ہے. ان کی ماں نے، جن کا نام ہے سہلہ بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ لگتی تھی. انہوں نے اپنے بیٹے انس رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھا، اور 10 سال تک انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. ان کی ماں نام سے مشہور نہیں ہے بلکہ کنیت سے مشہور ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے باپ پہلے مشرک تھے مکہ کے. سہلہ بنت ملحان یہ اسلام قبول کرتی ہیں. ان کا نام اصل میں ام سلیم تھا. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتی ہیں، اپنے شوہر کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتی ہیں، اپنے بچے کی بھی اسلامی انداز سے تربیت کرتی ہیں. لیکن انس بن مالک کے باپ کو، یعنی انس کے باپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی. اس نے 1000 سمجھایا، ام سلیم نہیں مانتی اور کہنے لگتی ہیں کہ میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی کیونکہ تم کافر اور مشرک ہو اور میں مسلمان ہو چکی ہوں. تو ان کا شوہر مصر کی طرف گیا اور وہیں پر مر گیا. بعد میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کا پیغام ان کو بھیجتے ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ام سلیم یہ کہنے لگتی ہیں کہ ابو طلحہ تم بھی مشرک ہو، پتھر کی پوجا کرتے ہو، اور میں ایک اللہ کو مانتی ہوں. ہاں اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو تو میں تمہارے نکاح میں آنے کے لیے تیار ہوں. ان کو موقع دیتے ہیں، مہلت دی جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ام سلیم سے کیا میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں، کیا تم اب بھی میرے نکاح میں آنے کے لیے تیار ہو سکتی ہو؟ انہوں نے کہا بالکل میں آپ کے نکاح میں آنے کے لیے تیار ہوں. آپ کا اسلام قبول کرنا ہی میرے لیے مہر ہے، میں اسی کو مہر بناتی ہوں اور آپ کے نکاح میں آ جاتی ہوں. اور اس طرح ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آ جاتی ہیں. بہت لمبی چڑی اس کی تفصیل ہے، اگر ان کی سیرت میں جائیں گے. بات انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چل رہی ہے. تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ بیٹا انس ہے جو آپ کا خادم ہے، اس کے حق میں آپ دعا کیجیے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماں کے ساتھ ہی اسلام قبول کرتے ہیں. 9 یا 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کرتے ہیں.
اور ہجرت کرنے کے بعد یہ مدینہ پہنچتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال تک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ مورخین نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 2286 حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ 2286 حدیثیں ان سے مروی ہیں، آپ اندازہ لگائیے۔ اور الاصابہ جو سیرت صحابہ کی ایک مشہور کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تقریباً 225 صحابہ اور صحابیات نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کو سیکھا ہے۔ کتنا بڑا فضل ہے، کتنا بڑا شرف ہے وہ صحابی کے لیے کہ انہوں نے 10 سال نبی کی خدمت کی، 2000 سے زیادہ حدیثیں یاد رکھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام اور صحابیات کو انہوں نے سکھایا، اور ان سے تابعین نے سیکھا، تابعین نے احادیث کے مجموعے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو غرض انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دعا دیتے ہیں، اور 2 دعا دینے کے بعد اس میں برکت کی دعا کرتے ہیں۔ پہلی دعا یہ دیتے ہیں اللہم اکثر مالہ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ انس کے مال میں برکت عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ عراق کی طرف چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی کی اس دعا کو سن لیتا ہے، ان کی مال میں اتنی زیادہ برکت ہوتی ہے کہ گھوڑے کو، اونٹوں کو، خچروں کو کھڑانے کرنے کے لیے، باندھنے کے لیے کئی ایک ان کے استبل بنے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی ان کے مال میں۔ اور دوسری دعا دیتے ہیں وَوَلَدَهُ، اے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ یہاں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اولاد سے مراد صرف اپنے بچے نہیں ہیں، اولاد سے مراد اپنی نسل ہوتی ہے، اپنی پیڑھی ہوتی ہے، کیونکہ اب میں جو دعا بتانے والا ہوں اس سے آپ کو یہ جملہ انشاءاللہ تعالی مددگار ثابت ہوگا۔ محدثین نے لکھا ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم کے بھی اندر موجود ہے، نبی نے جب ان کے مال کے لیے دعا دی تو اللہ تعالیٰ نے مال اتنا دے دیا کہ باندھنا مشکل ہو جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اولاد ان کو اتنی دے دی کہ تقریباً ان کے نواسے اور پوتے 90 سے زیادہ تھے۔ اور بعض احادیث میں ان کی عمر کا بھی ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمر کے لیے بھی دعا کی، تو یہ عراق میں نوت پر 3 سال کی عمر میں، بعض نے لکھا ہے کہ 105 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ نبی کی دعا کی تاثیر ہے، اس لیے اس سے بعض اہل علم نے جو ہے یہ چیز نکالی ہے، اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اپنی اولاد کو کسی صاحب الفضیلہ، کسی عالم دین کے پاس، کسی متقی پرہیزگار کے پاس لے جانا چاہیے، اور لے جا کر یہ کہنا چاہیے کہ یہ میرا بچہ ہے، آپ اس کے حق میں دعا کیجیے۔ جیسا کہ ایک ماں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی، تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو کسی عالم دین کے پاس لے جائیں اور یہ کہیں کہ یہ میرا بچہ ہے، آپ اس کے حق میں دعا کیجیے۔ ہونا بھی چاہیے، اور بعض لوگ کرتے بھی ہیں، ہم نے دیکھا بھی ہے، تعارف کراتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، آپ اس کے حق میں دعا کیجیے۔ الحمدللہ دعائیں نکلتی بھی ہیں، اور ہونا بھی چاہیے دعاؤں کے ذریعے سے۔ اور یاد رکھیے کون سا وقت دعا کا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ کوئی گھڑی آ گئی اور ہم نے بچے کے حق میں دعا کر دی، اور الحمدللہ بچے کا بیڑا پار ہو گیا، دنیا اور آخرت میں جو ہے کامیاب و کامران ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کہ اے اللہ انس بن مالک کو مال دے دے اور ان کو اولاد دے دے، اور ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی وَبَارِكْ لَهُ فِي مَا أَعْطَيْتَهُ، اے اللہ جو چیز ان کو تو دے رہا ہے اس میں برکت بھی عطا فرما۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، اور شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، اور اکثر اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ یہی دعا آدمی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ اپنے لیے دعا کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک کے لیے دعا کی اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، وہ تو انس بن مالک کے لیے دعا تھی۔ اگر ہم اپنے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں الفاظ کو تھوڑا بدل لیں گے، اللہم اکثر مالی وولدی، اللہم اکثر مالی وولدی، اے اللہ میرے مال میں اور میری اولاد میں کثرت عطا فرما، زیادتی عطا فرما۔
وبارک لی فیما اعطیتنی، جو تو مجھے دے رہا ہے اللہ اس میں برکت عطا فرما۔ دعا کے الفاظ پھر دوبارہ سن لیں، اللہم اکثر مالی و ولدی، یہ تو بالکل آسانی کے ساتھ دعا یاد ہو جائے گی، اللہم اکثر مالی و ولدی وبارک لی فیما اعطیتنی، وبارک لی فیما اعطیتنی۔ اگر آپ اس دعا کو پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ مال بھی دے گا، اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر خیر و برکت بھی نوازے گا۔ تو یہ دعا بڑی پیاری دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب کر رہا ہے، دے رہا ہے، اے اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت بھی عطا فرما۔ آمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔